يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس له طعام إلا من ذريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. یہ سورہ غاشیہ ہے. یہ بھی مکی سورت ہے اور اس میں بھی قیامت کا منظر بیان ہوا ہے. غاشیہ کے معنی ہیں چھا جانے والی, ڈھانپ لینے والی چیز. قیامت مراد اس سے قیامت آئے گی تو پوری دنیا پر چھا جائے گی, کوئی کونا کوئی گوشہ اس کے اثر سے محفوظ رہے گا. اس سے اس کو غاشیہ کہا گیا ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو چھا جانے والی یعنی قیامت کی خبر کی بات پہنچی ہے؟ نہیں پہنچی ہے, پہنچی ہے. اب میری امت بھی پہنچی کہ اس قیامت کی کچھ تفصیلات میں آپ فرماتے ہیں کہ کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے, تھکے ہوئے ہوں گے, عاجز ہوں گے. تو یہ قیامت یہ ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے چہرے اس روز ذلیل, محنت سے چور جیسے ہو جاتا ہے آدمی, اور بالکل تھکاوٹ سے چور ایسے ہوں گے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کفار مشرکین کا حال دنیا ہی میں جو ہے وہی ہے کہ ان میں بہت سے جو اپنے باطل عقائد کو چلنے والے ہیں, اپنے عقیدے اور گمان کے مطابق بڑی بڑی ریاضتیں مجاہدے کرتے ہیں, لیکن دنیا بھی اس کا کچھ حاصل ان کو نہیں ملتا, اسی لیے یہاں بھی وہ بڑی ریاضت کی زندگی گزارتے ہیں. اور آخرت میں بھی چونکہ صحیح طریقے سے نہیں کیا اس لیے وہاں بھی ذکر رسوا ہوں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تشریف لے گئے اور وہاں ایک شخص کو دیکھا ابراہیم کو جس نے اتنی زیادہ مشاہدہ کیا تھا کہ صرف چمڑا اور ہڈی رہ گیا تھا اس کے بدن کا. صاحب رونے لگے. صحابہ نے پوچھا, رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا اس کے ہاتھ میں رونا آ رہا ہے کہ اس نے یہاں دنیا میں بھی کسی لذت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور مشقت و مصیبت ہی ہے, اور آخرت میں بھی اس کے لیے یہی لکھا ہوا ہے. اسے معلوم ہوا ایک بات الگ سے دیتا ہوں کہ صرف محنت اور مشقت جو ہے وہی کافی نہیں ہے, بلکہ محنت اور مشقت صحیح اصولوں کے مطابق ہو تب وہ برابر اور مفید ہوتی ہے.
ورنہ مشقت اور محنت کی مصیبت الگ اور نامرادی الگ ہوتی ہے. یہ منظر آخر اب دنیا بھی یہی حال ہے. دنیا بھی یہی حال ہے کہ اگر اصول کے مطابق محنت نہ کرے تو پھر اس محنت کی کوئی حاصل نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس کا حاصل نتیجہ ذلت اور پریشانی ہی ہے. تو فرماتے ہیں خود تیرے اتنے ذلیل ہوں گے اور مصیبت جھیلے ہوئے اور تھکے ہوئے ہوں گے اور وہ جلتی ہوئی آگ میں ہوں گے، آتش سوزاں میں داخل ہوں گے. ان کو گرم گرم چشمے سے پانی پلایا جائے گا. ان کے لیے وہاں کھانا صرف جھاڑدار خاردار جھاڑی کا ہوگا. ذریعہ ایک چیز ہوتی ہے جو بہت کانٹے دار ہوتی ہے، زمین میں پھیلی رہتی ہے اور بدبودار بھی ہوتی ہے. اونٹ کانٹے کو کھا جاتا ہے، لیکن یہ اتنی خراب چیز ہے کہ یہ سوکھ جائے تو اونٹ بھی نہیں کھاتا ہے اس کو. تو فرماتے ہیں ان کو کھانے میں کوئی کھانے کی چیز نہیں ملی، ذریعہ ملے گی خاردار کانٹے دار جھاڑی ہوگی. مطلب ایسی چیز کوئی نہ ملے گی جو کھانے کے کام کی ہو، کھانے کا فائدہ اسے حاصل ہو. اس میں سے ایک ذریعہ بھی ہے اور دوسری جگہ آیا کہ بسرین بھی ہے اور امید بھی ہے، جو نہ انہیں موٹا کرے گی اور نہ بھوک سے بھوک کو مٹانے کے کام آئے گی. اس میں نہ تو غذائیت ہوگی کہ اس کو کھا کر کے صحت بنے کچھ، اور نہ اس کے اندر بھوک مٹانے کی صلاحیت ہوگی. تو کچھ چہرے اس روز ایسے ہوں گے اور اس کے برخلاف وجوہی امیدیں ناعمہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ سرسبز و شاداب ہوں گے جیسا یہ راضی، اور اپنی محنت پر وہ خوش ہوں گے. دیکھو انہوں نے بھی محنت کی، عزیزوں نے بھی محنت کی، ان کی محنت اصول کے خلاف تھی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ان کی محنت اصول کے مطابق تھی، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق تھی، تو اس پر خوش تھے لوگ. اور اونچے باغ جنت اونچے باغ میں ہوں گے جہاں کوئی شور شغب نہ سنیں گے. اس میں بہتا ہوا چشمہ ہوگا اور باغ میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، مسیریاں ہوں گی اور رکھے ہوئے پیالے ہوں گے اور قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے اور بچھے ہوئے گدے اور قالین ہوں گے. یہ جنت والوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ تمام جگہ مسیحیاں بچھی ہوئی ہوں گی تاکہ جہاں آرام کرنے کی جی چاہے لیٹ جائیں، آرام کر لیں. یہ نہیں کہ آرام کرنا ہے تو کہیں بھائی چلو چلو بیڈ روم میں چلتے ہیں، اطلاع میں بیٹھے تھے. ہر جگہ سب سامان رہے گا. اسی طرح سے ہر جگہ پیالے رکھے ہوں گے. یہ نہیں کہ پانی پینا ہے تو جاؤ وہاں اٹھا لیا کچن سے، نہیں، ہر جگہ پیالے بھی رکھے ہوئے ہوں گے، گدے بھی، تکیے بھی، ہر جگہ. تو تصویر کا تو اس کو بیان فرما دیا کہ نافرمانوں کے لیے یہ عذاب کا سامان موجود ہے اور فرما برداروں کے لیے راحت اور آسائش، عزت اور کرام کا بھی سامان موجود ہے. تو یہ سن کر کے کیا ان کو ڈر نہیں لگتا، لالچ بھی نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یہ نظر نہیں کرتے جو ان کے سامنے موجود ہے. کیا ان کے سامنے موجود ہے؟ عربوں کے سامنے جو چیز موجود تھی وہ کیا تھی؟ اونٹ، آسمان، نیچے زمین، چاروں طرف پہاڑ. یہ رہنے والے عرب کے، ان کے سامنے یہی چیز تھی کہ جانوروں میں اونٹ تھا، اوپر آسمان، نیچے زمین اور چاروں طرف پہاڑ.
تو اللہ تعالیٰ ان چاروں چیزوں کا حوالہ دے کر ان کو بتلا رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ ان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح عجیب طریقے سے پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب طریقے سے پیدا کیا ہے. اتنا اونچا جانور ہے وہ، لیکن اس کے پیر میں 2 جوڑ لگایا اللہ نے. جب چڑھنا ہوتا ہے تو پیر وہ ایسا کر لیتا ہے کہ سیڑھی کی طرح اس پر چڑھ جاتے ہیں. یہ ورنہ اس طرح اگر نہ جھکتا پیر کر کے وہ تو اس کے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی. تو ایسا پیر بنا دیا. بار برداری میں وہ اتنا زبردست ہے کہ جتنا بوجھ لا تو لے کے چلا جاتا ہے. کیونکہ ریگستان میں ہوتا ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پانی کا ذخیرہ کرنے کی ایسی صلاحیت پیدا فرماتی ہے کہ وہ 1 گھنٹے کا پانی اپنے پیٹ ذخیرہ کر لیتا ہے. کھانے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو پیڑ کی پتیاں توڑ کر دینی نہیں پڑتی. اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن ہی نبی کر دی ہے کہ اونچے پیڑ کو وہ یوں ہی کھا لیتا ہے گردن اونچی کر کے. تو اتنی عجیب غریب مخلوق ان کے سامنے ہے جس کی ہر وقت برت رہے ہیں، ان کو نظر نہیں آتی مخلوق. تو یہ آسمان کو نہیں دیکھتے. جنگل میں ریگستان میں آسمان تو صاف نظر آتا ہے، آسمان تو ہر جگہ، لیکن وہاں صاف نظر آتا ہے کہ کس طرح اونچا کر دیا گیا، بلند کیا گیا ہے. پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے یہ کھڑے کیے گئے ہیں. زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھا دی گئی ہے. ان کے غور کرنے کے لیے ان کے پیش میں جو یہ چیزیں ہیں یہ کافی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ غور نہیں کرتے، گرانے سے ڈرتے نہیں، اور تشویق سے، شوق دلانے سے کوئی شوق نہیں پیدا ہوتا جنت 3 منٹوں کو حاصل کرنے کا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ہلکا نہ کیجیے اور ان کی اصلاح کی فکر میں اپنے کو بہت زیادہ پریشان نہ کیجیے. اتنا کیجیے کہ فذکر انما انت مذکر، آپ ان کو نصیحت کر دیا کیجیے. آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگرچہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں اور ان کے حالات سے بظاہر توقع بھی اٹھتی جا رہی ہے، لیکن آپ اپنا کام نہ چھوڑیے. آپ کہتے رہیے، آپ کہتے رہیے. جیسے ہم لوگ ہیں نا کہتے کہتے تھک گئے کہ وہ کہتے کہتے کیا کہیں گے چلنا رہا ہے جانے دو. اللہ میں کہتے ہیں نہیں، کہتے کہتے تھک نہ جاؤ، تم اپنا کام کرو. جب وہ اپنا کام کر رہا ہے تو تم اپنا کام کرو. گناہ راتی نہیں چھوڑ رہا ہے تو تم تذکیر مت چھوڑو. وہ برے کام، بری روش پر استقامت اختیار کیے ہوئے ہیں تو تم اچھے کام پر استقامت کیوں نہیں اختیار کرو. جیسے وجود ہے تو چلے جا رہے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ، دیکھا کہ ایک چور چولی پہ چڑھا ہوا ہے، پھانسی پر لٹکایا گیا ہے. تو جا کر کے گئے، لپک کے اس کا پیر چومنے لگے. تو بھائی یہ اتنا بڑا چور کی اتنی بڑی سزا اس کو ملی ہے، آپ پیر اس کا چوم رہے ہیں. کہا ہاں، اس کی استقامت کا پیر چوم رہا ہوں. ایک ہاتھ کٹا، کبھی نہیں چھوڑا، اپنے کام پہ ٹکا رہا، کبھی نہیں چھوڑا. یہاں تک چوری کر دی لیکن اپنا کام چھوڑا نہیں ہے. کیسی استقامت اس کی تھی کہ بڑے برے کام پر ایسی استقامت تھی. ہمیں نئے کام پر استقامت نہیں، اس کی استقامت کا پیر چوم رہا ہوں. تو اگر یہ نہیں مانتا کوئی اچھی بات کو تو نہ مانے، یہ اس کا کام ہے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے اور ان کے توسط سے ہمیں بتایا جا رہا ہے، اس لیے کہ آپ کی سیرت ہی جو ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، قابل تقلید ہے کہ تم نصیحت کرنا مت چھوڑو. آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں. لفظ علیہ میں مجھ سے آپ مسلط نہیں کیے گئے ہیں. آپ مسلط نہیں کیے گئے ہیں کہ نہیں ضرور تم کو ایمان لانا ہی ہے. کیسے نہ لاؤ گے ایمان؟ ایمان لا کے چھوڑیں گے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کیسے نہ پڑھو گے نماز؟ نہیں استنجا درست ہے، نہیں نہا، چلو نماز پڑھ لو پھر دیکھا جائے گا نہا لینا بعد میں. یہ نہیں ہے ایسا، اس لیے کہ ہم مسلط نہیں کیے گئے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلط نہیں کیے گئے تو ہم کہاں مسلط کیے جائیں گے کہ نماز پڑھائی چھوڑیں، چاہے استنجا درست ہو جائے استنجا درست ہو. استنجا تو درست ہوتا ہی جب استنجا کرے گا، تو اندرا نادر تھوڑا ہوتا ہے.
بات سمجھ میں آئی؟ نصیحت کرنا نہ چھوڑیے آپ، کچھ آئے اپنے گھر کے اپنے اہل عیال ہوں اور چاہے وہ لوگ ہوں جس سے ہم کچھ کہہ سکتے ہیں، ہمیں لڑائی کرنے کے نہیں کہا گیا ہے الا من تولى وكفر، مگر جس شخص نے منہ موڑا اور کفر کیا، یعنی نصیحت آپ کرتے رہیے اس کے بعد اگر وہ نصیحت نہیں مانتا اور منہ موڑے جا رہا ہے اور کفر ہی میں آمادہ ہے، تو آپ نے اپنا کام کر دیا، آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ آپ نے کیوں نہیں اس کو ایمان قبول کروا ہی دیا۔ تو ایسے شخص کو جو کفر ہی میں آمادہ ہے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ تعالیٰ اسے بڑا عذاب دے گا۔ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ان کو لوٹ کر ہماری بات آنا ہے، ثُمَّ إِنَّ لَنَا حِسَابَهُمْ، پھر ان کا حساب لینا بھی ہماری ذمہ ہے، وہ ہم کر لیں گے، آپ اپنا کام کرتے رہیے بس۔ اب آج خوبصورت بیان تم اسے اختصار سے کر دے رہا ہوں، اختصار کا مطلب میں کچھ چھوڑ نہیں رہا ہوں، ضروری باتیں بیان کر دے رہا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ آیات میں ضرور ہوں، لیکن راستہ بھی اتنا خراب ہے، اور اس خراب راستے میں بھی جو خراب ترین راستہ تھا اس سے آنا پڑا ہے نا، تو پورا بدن جھنجھوڑ اٹھا ہے۔ گویا یہ کہیں ایک طبیعت قابو میں نہیں ہے، لیکن بہرحال اس صورت اور بیان کروں گا، اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کام رک جائے، اللہ بھی کہہ رہے ہیں کام نہ رکنے تو نصیحت کرتے رہو، تم اپنا کام جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرتے رہیں گے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد فثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ یہ سورہ فجر ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور تاپ کی اور رات کی جب کہ وہ چلے، 5 چیزوں کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، فجر کی، 10 راتوں کی، جفت، تاپ اور رات جب چلنے لگے ہو، 5 چیزوں۔ فجر جانتے ہیں ہم، فجر نماز نہیں پڑھتے، لیکن اس میں مراد کیا ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہی مراد ہے کہ روزانہ فجر کا وقت جو ہے یہی مراد ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے جمعہ کے دن کی فجر مراد ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ کی، کیونکہ وہ سال کا نئے سال کا نیا پہلا دن ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عرفہ کی فجر، بقرعید کی جمی تاریخ، بقرعید کی 10ویں یوم النحر، عرفہ نہیں، یوم النحر۔
قربانی والے دن کی. اور حضرت ابن عباس کے سلسلے میں ایک قول منقول ہے جس کو امام قرطبی نے نقل کیا ہے، اور سب تفسیر میں تو دیکھنے کا موقع بھی نہیں، سب ہیں بھی نہیں، لیکن جتنی ہیں کہ سب کو دیکھا بھی ہو تو یاد نہیں رہتا ہے، لیکن قرطبی کی بات یاد ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کی فجر کی ایک الگ حیثیت ہے. رسم لیجیے آپ لوگ جو حاجی لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے. دیکھیے اسلامی تاریخ میں رات پہلے ہے دن بعد میں ہے. جیسے جو لوگ شب برات میں جاگے ہیں، کب جاگے ہیں؟ جمعرات کو کہ جمعہ کو؟ ہاں جمعرات کو. تو جمعرات کو 14 تاریخ تھی نا، اور جاگنا ہے 15 کو. تو 14 کی مغرب کا وقت جب ہو گیا تو 15ویں رات شروع ہو گئی ہے نا. تو معلوم ہوا کہ یہ رات آگے والے دن سے متعلق ہے. تو رات پہلے مغرب سے تاریخ بدلتی ہے، رات پہلے ہے دن بعد میں ہے، لیکن اس کا نام ہے جمعرات ہے. اب تو لوگ جمعرات جانتے ہی نہیں، یا تو تھرسڈے جانتے ہیں یا برہسپت کا کہتے ہیں. اب جمعرات سے غائب ہے. جمعہ رات یعنی جمعہ والی رات ہے نا. تو رات پہلے ہے دن بعد میں ہے، ہر دن کے ساتھ ایک رات پہلے لگی ہوئی ہے. لیکن عرفہ کو یعنی بقرعید کے مہینے کی نئی تاریخ جو ہے ایسی ہے کہ اس کے ساتھ 2 راتیں ہیں. اس سے پہلے والی رات بھی اس کی ہے، اور اس کے بعد والی رات جو حقیقت میں 10ویں تاریخ کی رات ہونی چاہیے وہ بھی اسی کی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ 10ویں تاریخ کی کوئی رات نہیں ہے. جب ایک رات اس کی لے کر اس کو دے دی گئی تو بغیر رات کی ہو گئی نا. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور اس کا اثر مسئلے پر پڑتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کرنے گیا تو میدان عرفات میں 9ویں تاریخ کو رہنا ضروری ہے. چاہے پل بھر کے لیے جائے تو اس کا حج ہو جائے گا، اور اگر پل بھر کے بھی میدان عرفات میں نہیں رہا تو حج نہیں ہوگا. تو اگر کوئی شخص 9ویں تاریخ کی رات بھی نہیں پہنچا، وہاں کب جاتے ہیں؟ 9ویں تاریخ میں جاتے ہیں نا صبح. ہاں رات ہی سے جانا شروع کر دیتے ہیں. تو کوئی آدمی 9ویں تاریخ کے رات میں نہیں پہنچا، دن میں جانا کہ دن میں نہیں پہنچا، یہاں تک کہ 9ویں تاریخ کا دن گزر گیا، اور اب عام دستور کے لحاظ سے 10ویں تاریخ کی رات شروع ہو گئی. عام دستور کہہ رہا ہوں میں، یہ رات شروع ہو گئی. تو اس رات میں بھی اگر صبح صادق سے پہلے پہنچ جائے گا تو مانا جائے گا کہ عرفات اس کو مل گیا اور اس کا حج ہو جائے گا. اس لیے یہ رات 9ویں تاریخ کی ہے. یہ بھی رات 9ویں تاریخ کی، 10ویں کی نہیں ہے. یہ مسئلہ یہاں سے نکلا. اگر وہ رات بھی عام راتوں کے دستور کے مطابق 10ویں کی ہوتی تو پھر اب اگر مغرب بعد بھی کوئی پہنچ جاتا تو اس کا حج نہ ہوتا. تو گویا 10ویں تاریخ کی صبح جو فجر کا وقت ہے، اس کی ایک عجیب شان ہے. یہ کیا شان ہے اس کی؟ اس کی شان یہ ہے کہ اس کے ساتھ رات نہیں لگی، یہی شان اس کی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے بعض حضرات نے فجر، یہاں پر فجر سے مراد یوم النحر یعنی قربانی والے دن 10ویں ذی الحجہ کی فجر مراد دی ہے. اس لیے کہ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے ولیالین عشر، اور 10 راتوں کی قسم. 10 راتوں سے مراد عام مفسرین کے نزدیک ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، بقرعید کے مہینے کے 10 دن شروع کے. اس لیے کہ بقرعید کے ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ کسی اور دن کا عمل اتنا محبوب نہیں ہے. صحابہ نے عرض کیا کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی. مگر کوئی شخص اپنے سامان کے ساتھ میدان جہاد میں جائے اور پھر وہیں شہید ہو جائے، لوٹ کر نہ آئے تو البتہ. اور جفت کی اور طاق کی، جفت اور طاق جانتے ہیں ہم لوگ نہیں کہ انگریزی میں بتانا پڑے گا. انگریزی مجھے خود ہی نہیں آتا. تو جفت سے مراد
10ویں ذی الحجہ ہے اس لیے گجوف ہے وہ، اور طاق سے مراد عرفات کا دن اس لیے کہ نا وہ طاق کا عدد ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جفت سے نمازیں مراد ہیں، اس لیے کہ بعض نمازیں جفت کی ہیں، بعض جیسے مغرب اور وتر جو ہے طاق ہے۔ اور رات کی جب کی چلے یعنی رات جب کی گزرے تو رات جب گزرتی ہے تو صبح آتی ہے، تو ان 5 چیزوں کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں عقل والے کے لیے کافی قسم موجود ہے؟ یعنی جن 5 چیزیں ہیں ان کی جو قسم کھائی تھی، قسم غور و فکر کریں کہ اس قسم میں ان کے لیے کچھ ابیات فکرت کی بات موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ رات میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، پوری دنیا لگ جاتی تو اندھیرے کو ختم کر کے اجالا نہیں لا سکتی تھی، لیکن یہ خالق کائنات کی قدرت کاملہ کا کرشمہ ہے کہ دھیرے 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 رات کا اندھیرا چھٹا چلا جا رہا ہے اور دن کا اجالا آتا چلا جا رہا ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے اور پھر روشن ہو جاتی ہے ساری کائنات۔ تو اس پہ غور نہیں کرتے کہ سب کرنے والا کوئی ہے، کوئی ہستی وہ ہے جو یہ سب کر رہی ہے، تو اس کی وحدانیت اس کی توحید کے لیے یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو آس پاس کے ڈسکورس میں دیکھو کہ جن لوگوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور انہوں نے سمجھنا نہیں چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے؟ کیا نہیں دیکھا تم نے کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی ارم کے ساتھ جو کھمبوں والے تھے، ستونوں والے تھے۔ عاد ایک شخص کا نام تھا، عاد کے باپ کا نام آس تھا، آس کے باپ کا نام ارم تھا۔ یہاں ارم جو آیا ہے یہ عاد کا دادا ہے۔ ارم کے باپ کا نام سام تھا اور سام کے باپ کا نام نوح علیہ السلام تھا۔ جتنا شجرہ میں نے آپ کو بتا دیا اتنا آپ کو اپنا شجرہ بھی یاد ہوگا۔ اگر پوچھوں تو آگے لوگ اپنا ایسے پوچھ سکیں گے، دروغہ ان شاء اللہ بتا دیں۔ میں کیا کرتا آپ شان میں گستاخی نہیں کرنا ہوں، لیکن یہ نہ بتا پائیں گے۔ عاد بن عاص بن ارم بن سام بن نوح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب نہیں ہے کیا؟ یہ لوگ دو اتوار اس سب کے بتائے واسطے کر لیا اس طرح کر لیں۔ یہ ان کو کھمبوں والا کیوں کہا؟ اس لیے کہ قرآن مجید ہی سے اتنی باتوں معلوم ہوتی ہے اور پیچھے بہت تفصیل سے آپ بھی بڑے لمبے چوڑے قد و قامت والے ہوتے تھے، جیسے کھمبے ہوں۔ یہاں ان کے اوپر عذاب ہے، اس کا تذکرہ وہاں یہ ہے کہ اس طرح سے جیسے کہ بڑے بڑے کھجور کے پیڑ گرے ہوئے ہوں، تنے پڑے ہوئے ہوں۔ اور یہ عاد جس عاد کا یہاں ذکر ہے یہ عاد اولیٰ کہلاتی ہے، یعنی پہلے عاد۔ پھر جن کے بعد جو نسل چلی ہے بعد والی اس کو عاد ثانیہ کہتے ہیں، دوسرا عاد، اس لیے وہ بعد والے ہیں۔ قرآن مجید میں جب عاد کا لفظ مطلقاً آتا ہے تو اسے عاد اولیٰ ہی مراد ہوتی ہے۔ اس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ یہ میں نے یہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے بتا دیا کہ یہ عالم کا خط کا فون آیا تھا میرے پاس، پوچھ رہے تھے عاد اولیٰ ثانیہ کے بارے میں، تو ذہن میں آ جاتی ہے بات تو کہہ دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ قوم عاد کہ جن کی مثل شہروں میں پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ ان کے زمانے میں اس طرح کے لوگ ایسے لمبے چوڑے ایسے طاقت والے کہتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ ارے آپ سمجھیے 3.5 فٹ کے امریکہ والے کہہ رہے ہیں من اشد منا قوہ، تو وہ تو پتہ نہیں کہ فٹ کو ہوتے تھے اسرائیلی روایات کا، وہ ان کی لمبائی چوڑائی لکھی ہوئی ہے۔ تو اگر وہ یہ کہتے تھے کیا کہتے کون ہمارے برابر کا ہے، ہمارے جیسا طاقتور کون ہے؟ پھر فرماتے ہیں اور وہ قوم سمود جنہوں نے پہاڑ کی چٹانوں کو وادی قرا میں تراشا تھا، جن کی جو قوت و طاقت کی عالم تھا،
کہ پہاڑوں کو تراش کر محلات بنائے انہوں نے. آج بھی وہ کھنڈرات موجود ہیں سعودی عرب میں. اور کھوٹوں والا فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، تو کھوٹوں والا اس لیے کہا گیا کہ مشہور یہ ہے کہ جب کسی کو سزا دیتا تھا تو 4 کھوٹوں میں اس کے ہاتھ پیر باندھ دیتا تھا، یا اس کے ہاتھ پیر میں کھوٹے ہی باندھ دیتا تھا، اور پھر سانپ بچھو وغیرہ کے چھوڑ دیتا تھا تو نوچ نوچ کر کے کھا جاتے تھے. یہ اتنی بڑی فوج، اتنا بڑا لشکر اس کا تھا کہ جس علاقے میں گیا معلوم ہوا کہ خیمے کر گئے. الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں میں سرکشی مچا رکھی تھی، فاکثروا فیہا الفساد، اور اس میں فساد کی کثرت کر رکھی تھی. تو اتنی بڑی قوم ہے جن کے مقابلے میں قریش تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی اور پیغمبروں کی بات پر کان نہیں دھرا تو فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تمہارے پروردگار نے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسا دیا. قومیں آ کے فراختے اڑ گئے اور قومیں سمود کا نام و نشان مٹ گیا. فرعون میں اپنے لشکر کے غرق دریا ہو گیا. ایسا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کوڑا پڑا. بے شک آپ کا پروردگار گھات میں ہے. گھات کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ کہتے ہیں چلے جا رہے گھات بیٹھا دبا گیا ہے نا. معلوم ہے گھات ایسی جگہ کہتے ہیں جہاں خود چھپ کر بیٹھا رہے، کوئی اس کو نہ دیکھے، اور وہ گزرنے والوں پر نگرانی نظر رکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہے ہیں. تو جیسے کوئی گھات میں بیٹھا ہوتا ہے اور جب موقع آتا ہے نشانہ بنا لیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب ہیں. اور جب انہیں عذاب بھیجنا ہوتا ہے اور طے شدہ وقت آ جاتا ہے، ہم تعالیٰ کے نزدیک جو طے شدہ وقت مقررہ وقت ہے، تو عذاب کا کوڑا پڑ جاتا ہے. اب انسان کی کیفیت اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں. فرماتے ہیں بہرحال انسان جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور پھر اس کو عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی ہے. عام انسان کا یہ حال ہے. تو تب ہمارے پاس یہ مال ہے، دولت ہے، 4 لوگوں میں ہماری عزت ہے، تو اس پر چاہیے اسے یہ تھا کہ رب کا شکر ادا کرتا، اور شکر کے جو تقاضے ہیں عاجزی اور انکساری اور خلق رضا اور طاعت الہی یہ کرتا. لیکن اس کے کرنے کے بجائے وہ یہ کہتا میرے رب نے میرا احترام کیا، یعنی یہ کہ میں تو بھائی میں اصلاحات نہیں ہوں، میں اتنا قابل ہوں، ایسی صلاحیت والا ہوں، اور ایسا ہی ہوں کہ مجھے یہ سب ملنا ہی چاہیے تھا. کیا میں جھوپڑی میں رہنے کے لائق ہوں کیا؟ مجھ کو محل میں رہنا ہی چاہیے. ہمیں کیا بھٹیے ساکی پہ چلتا؟ مجھے تو اتنی مہنگی کار میں چلنا ہی چاہیے. شکر ادا کرنے کے بجائے فخر و غرور اور کبر کا اظہار کرتا ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کرتے ہیں، اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں. آزمائش دیکھیے وہاں بھی آزمائش کا لفظ ہے. آزمائش کبھی نعمت دے کر ہوتی ہے، وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت سے نوازیں اور نعمت دے کر آزمائش کریں، یہ آزمائش بہت خطرناک ہے. پھر آدمی سمجھ نہیں پاتا. یہی وقت سمجھنے کا ہوتا ہے، یہی وقت سمجھنے کا ہوتا ہے. اور دوسری آزمائش تنگی میں مبتلا کر کے ہوتی ہے. تو انسان جب اس کو اس کا رب مبتلا کرتا ہے دوسری میں پریشانی میں، چنانچہ اس کے اوپر اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، تو کہتا میرے رب نے میری تذلیل کی، میری اہانت کی. میں تو ایسا نہیں، میں اتنا قابل آدمی، اتنا ذہین آدمی، اتنی محنت بھی کرتا ہوں. اب بتائیے غریبی جھیل رہا ہوں، مفلسی جھیل رہا ہوں، پریشانی میں مبتلا ہوں. میں دیکھتا ہوں تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوتا، میرے ساتھ یہ ہوتا، میرے ساتھ یہ ہوتا. تو غرض یہ کہ جب مقام شکر تھا تو اس نے شکر نہیں ادا کیا، اور جب موقع صبر کا آیا تب بھی اس نے صبر نہ کر کے بے صبری اختیار کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے
تمہیں شکر کے موقع پر شکر کرنا چاہیے تھا، صبر کے موقع پر صبر کرنا چاہیے تھا۔ جب نعمتوں سے نوازے گئے تو اپنے کو اصلاح نہیں سمجھنا چاہیے تھا، یہ سمجھنا چاہیے تھا ان کا کرم ہے عطا فرما دیا۔ اور جب تنگی میں مبتلا کیے گئے تو پھر اپنے گناہوں اور اپنی بدعمالیوں پر نظر کرنی چاہیے تھی، لیکن تم نے یہ نہ کر کے یہ کیا، کیا کیا کہ جب اللہ نے تمہیں نوازا تھا تو بلّہ تکرم الیتیم، ہرگز ایسا نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے۔ جب اللہ نے نوازا تھا تو ادائے شکر کا طریقہ یہ تھا کہ غریبوں کی مدد کرتے، یتیموں کے کا سہارا بنتے، یتیم کی عزت کرتے۔ دیکھیے یتیم کا کیا درجہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے۔ دیکھیے یتیم چاہے جتنا مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب تک یتیم ہے وہ پھر بھی وہ قابل رحم ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی ماں تو اس کی حفاظت کرے گا نہیں، ماں تو اس کے لیے اور والدان بن سکتا ہے۔ یتیم کہتے اسے ہیں جس کا باپ نہ ہو وہ نابالغ بھی ہو، بات سمجھ میں آئی؟ اس کو یتیم کہتے ہیں۔ جب نابالغ ہو، سن رشد کو نہ پہنچا ہو، اس کے باپ نہ ہو، اس کو ضرورت ہوتی ہے، اگر بہت مالدار بھی ہو تو بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی ہو، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی ہو۔ اور یتیم ضروری نہیں کہ مستحق زکوٰۃ کا ہو۔ آپ تو لوگ سمجھتے ہیں نا، مدرسہ میں بعد لوگ دیں گے کہ یتیموں کو، اب ہمارے مدرسہ میں یتیم ہے بھی نہیں، بھائی یتیم ہونا کوئی بہت اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ تو آپ جان لیجیے کہ یتیم زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، غریب زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اگر یتیم بھی غریب ہے تو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور اگر یتیم کروڑ پتی ہے، اس کا باپ کروڑوں میراث چھوڑ کے گیا ہے تو یتیم تو ضرور ہے، اس لیے قابل رحم بھی ہے اور قابل اکرام بھی ہے، اور اس کے سر پر دست شفقت بھی پھیلنا چاہیے، اس کی مدد، لیکن وہ زکوٰۃ کا مستحق تو نہیں ہوگا نا۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ چلیے یتیموں بھیجے، ارے بھائی وہ بات تو سمجھا کرو نا، سمجھ نہیں جائے بھائی۔ یہ میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں ہم تو سے مدرسے جو یتیم خانے ہیں یہ، ہاں یتیم خانے میں بھی اگر یتیم رکھے جاتے ہیں تو وہی یتیم رکھے جاتے ہیں جو بے سہارا ہوتے ہیں۔ جس یتیم کے پاس بہت کچھ تھوڑی رکھا جائے گا، کیوں آئے گا وہاں پر؟ اب آپ نے کہا کہ یتیم کے لیے میں دے دوں آپ کا چندہ، اور آپ نے یتیم کہہ دیا ہے، اور یتیم ہے نہیں، مجھے کیا کریں ہم اس کو بتائیے، آپ کیا کریں؟ تو اس لیے بتا دینا چاہیے۔ میں مدرسے والوں سے بھی کہا کرتا ہوں کہ بھیا اس طرح کے ملے ان کو بتا دیا کرو کہ یہ مسئلہ ہے، ایسا ہے۔ اب ہم کوئی ضروری تو نہیں نا کہ مدرسے میں یتیم بچے ہوں۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے جیب سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں، تو مسئلہ معلوم رہنا چاہیے نا۔ اور بھائی سنو، مدرسے والوں بھی نہ سوچنا چاہیے کہ ارے بھائی یہی کہہ دیتے ہیں لوگ، لیکن مطلب بھی مراد کی نہیں ہوتی۔ کیوں ہم سوچیں بلا وجہ ہم بوال کیوں اپنے سر لیں؟ ہم صاف صاف بات نہ کرتے ہیں؟ اگر یہی سوچے رہتے ہیں تو ان کی اصلاح کر دیں ہم۔ اگر ان کی یہی سوچ ہے تو اپنی سوچ کو درست کر لیں وہ، اور اگر واقعی یتیم ہی چاہتے ہیں تو لے جائے جہاں یتیم ہو دے دیں وہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لیکن بہرحال اس آیت سے اور قرآن میں مختلف مواقع پر یتیم کا ذکر آتا ہے، تو یتیم کے اکرام کرنے کا، یتیم کے دستگیری کا، یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرنے کا، یتیم کے تعاون کا بڑا درجہ ہے اسلام کے اندر۔ اور دیکھیے اس امت میں یتیم بہت ہوئے ہیں اور آج بھی بہت یتیم ہیں۔ جا کے دیکھو افغانستان میں، جا کے دیکھو ملک شام میں، جا کے دیکھو فلسطین میں یتیموں کی تعداد کتنی ہے، جا کے دیکھیے نا کتنی یتیموں کی تعداد ہے۔ اس امت میں یتیموں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے، دور صحابہ میں، اس لیے کہ جہاد کا سلسلہ تھا، شہداء ہوا کرتے تھے، پھر مائیں ان کی جوان ہیں، انہوں نے شادی کی،
تو اب یتیم کا احترام کرو. مطلب سوتیلے باپ کو گویا کہا جا رہا ہے نا کہ سوتیلے باپ ہی تو زیادہ ستاتا ہے, سوتیلی ماں ہی تو زیادہ ستاتی ہے. تو گویا نہیں کہا جا رہا کہ یتیم تو تمہارے دینے کا نہیں آ گیا ہے. اب تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم اس کا صرف یہ نہیں کہ اس کی دیکھ ریکھ کرو بلکہ اس کا اکرام کرو. تکرمون اکرام ہی سے بنا ہے, اس کا احترام کرو. فرماتے ولا تحاضون علی طعام المسکین, اور دلیدر تم اتنے بڑے ہو کہ خود کیا کھلاتے ہیں غریبوں کو, دوسروں کو بھی رغبت نہیں دلاتے کہ غریبوں کی مدد کر دیا کریں, اور تم نہیں ترغیب دیتے ہو مسکین کے کھانے پر, نہ خود کھلاتے ہو اور نہ دوسرے ہی کو کہتے ہو کہ بھائی یہ غریب ہے بیچارہ سی کوئی مدد کر دیجیے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر خود نہ کر سکے تو دوسرے جو اس لائق ہیں ان کو متوجہ کرنا چاہیے. اور یہ بات سمجھ لیجیے آپ کہ آپ کے متوجہ کرنے سے اگر کسی نے کسی کی مدد کر دی اور کوئی نیک کام کر دیا تو اس کو تو ثواب ملے گا ہی, اس ترغیب دینے والے کو بھی ثواب ملے گا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ بِالْمَاءِ, اور تم لوگ میراث سب کا سب سمیٹ کر کھا جاتے ہو. کھانے کے مطلب میں نہیں کھا ہی جاتے ہیں بریانی بنا کے, مطلب اپنے استعمال میں لیتے ہو, بنا دیتے ہو. یہ تو ایک محاورہ ہے. یعنی میراث بھی شرعی قوانین اصول کے مطابق نہیں تقسیم کرتے. اور وجہ ان سب بیماریوں کی یہ ہے کہ وہ تحبون المال حبا جما, تم مال سے بہت محبت کرتے ہو. مال آنا چاہیے, بس مال آئے, ہر آئے در گھسیٹ, ہر آئے در گھسیٹ, ہر آئے در گھسیٹ, مال آنا چاہیے. وہ کیسے آ رہا ہے, کس طرح آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, اس سے کوئی بحث نہیں ہے, لیکن مال آنا چاہیے. تو اس مال کی جو اتنی محبت ہے, یہ محبت وجہ ہے تمہاری بیماری کی, جو یتیم کے ساتھ تم بے اتحادی کرتے ہو, جو مسکین کو نہ خود کھلاتے ہو نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہو, اور جو میراث کا مال بھی حقداروں میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ تقسیم کرنے کے بجائے خود ہی سے سمیٹ کر رکھ لیتے ہو. اشارہ ہوتا کلّا جی مجلس ہو رہی ہے, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ حساب کتاب تمہارا نہ ہو, بلکہ جب زمین ریزہ ریزہ کر کے چور چور کر دی جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, اور تمہارا پروردگار اور فرشتے سب باندھ کر کے آئیں گے. یعنی جب جو روز قیامت ہوگا اور فرشتے سب بندی کر کے کھڑے ہوں گے, اللہ تعالیٰ بھی نزول فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کس طرح آئیں گے ہمیں نہیں پتا, اللہ تعالیٰ کس طرح آئیں گے ہمیں نہیں پتا, اور نہ ہم اس کا پتہ لگا سکتے ہیں. اس لیے نہیں پتہ لگا سکتے کہ وہ ہماری حیثیت سے باہر کی چیز ہے. کتنی مخلوقات ایسی ہیں ان کے آنے جانے کا ہمیں پتہ نہیں چلتا, اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے نا. کتنی فرشتے کتنا تیز سفر کرتے ہیں, دیکھا ہے آپ نے. فرشتے مخلوق ہیں نا, اور فرشتے بھی بڑی اعلیٰ مخلوق ہیں. جنات یہاں سے نظر پہنچ جاتے ہیں, پتہ نہیں آدھا گھنٹہ میں کہ 15 منٹ میں. دیکھا ہے آپ نے, مخلوق ہے نا وہ. تو جب مخلوق کا آنا جانے کا ہمیں پتہ نہیں, ہم اندازہ نہیں لگا سکتے, تو وہ تو خالق کائنات ہیں, مالک الکل ہیں. ہم ان کی ذات اور ہستی کے حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے, ان کی صفات کی حقیقت بھی تو حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے. تو ہم تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تیرا رب آئے گا تو آئے گا, اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ آئے گا, لیکن اس کے آنے کی کیا کیفیت ہوگی, کیا شان ہوگی, ہمیں کچھ پتہ نہیں. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ, اور اس کی جہنم لائی جائے گی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 7,000 لگامیں ہوں گی لگی ہوئی جہنم پہ, اور ہر لگام کو 70,000 لگامیں, اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. 70 کو 70 میں ضرب دے دیجیے, گھر جا کے دے دیجیے گا. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ عرش الہی کی بائیں طرف جہنم کھڑی کر دی جائے گی, غصے میں ہوگی, گفر رہی ہوگی, پھلکار رہی ہوگی کہ اجازت ہو, اب جو ہمارے لیے لقمہ ہیں ان کو ہم نگل نہ لے لیں سدانے کے لیے. نگل لے تو ختم ہو جائے معاملے.
بھگیے جو میں جہنم اور جہنم کو لایا جائے گا اس دن جو میں سب کو انسان مرنا رفتے کرا اس دن انسان کو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن اب سمجھنے کا کہاں موقع ہے؟ اب سمجھنے کا کہاں موقع ہے؟ جب سمجھنے کا موقع تھا دنیا میں حق تعالیٰ نے زندگی عطا کی تھی, اپنے انبیاء کو اور نبی نے انبیاء کو بھیجا تھا, کتاب بھیجی تھی, وہ سمجھا رہے تھے تب تو سمجھے نہیں تم. اب جب جہدا جہنم بکھری ہوئی اپنے پیٹ میں سمیٹنے کے لیے تیار ہے تو اب سمجھ میں آ گئی بات, لیکن اب سمجھنے کا کہاں موقع ہے؟ یقول یا لیتنی قسمت حیاتی, کہے گا وہ انسان کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے یعنی اس زندگی کے لیے ہم نے کچھ پہلے بھیج دیا ہوتا. اس پہلے بھیجنے میں سب سے بنیادی چیز تو ایمان ہی تھی, ایمان آیا ہوتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. تو اس دن کوئی عذاب دینے والا اس جیسا عذاب نہ دے گا, کوئی جکڑ کر باندھنے والا اس طرح جکڑ کر باندھے گا نہیں. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرح کون عذاب دے سکتا ہے, اس کے جکڑنے کی طرح کون جکڑ سکتا ہے؟ یہ تو اس کا حال بتلایا جا رہا ہے جس نے انبیاء کی دعوت اور تبلیغ سے منہ موڑا اور کفر و سرکشی کا راستہ اختیار کیا. لیکن اس کے برخلاف کچھ ایسے نیک وقت اور کچھ ایسے سعادت مند بھی ہوں گے جنہوں نے انبیاء کی دعوت پر لبیک کہا اور ایمان کی دولت اپنے ساتھ لے کر گئے. تو ان سے کیا کہا جائے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے وہ نفس جو مطمئن تھی, اے اطمینان والی نفس, وہ نفس جو ایمان لا کر اللہ پر, اس کے رسول پر, ان کی اور ان کی ہدایات پر اور ان کی تعلیمات پر ایسا ایمان لائی تھی کہ مطمئن ہو گئی تھی, اس پر پرسکون ہو گئی تھی, جس کو سکون یاد الہی میں ملا کرتا تھا, جس کے دل کو اطمینان ذکر اللہ میں ملا کرتا تھا, جس سے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری ہی میں لذت ملا کرتی تھی, جس کو ذکر الہی اور یاد الہی کے سامنے ساری چیزیں یہاں ہیٹ معلوم ہوتی تھی. وہ یاد الہی میں دو عالم سے بیگانہ تھا, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. دیکھتے نہیں گو کی گٹھڑی پر لوگ یہاں اگر عاشق ہو جاتے ہیں تو کیا سے کیا حرکتیں کر بیٹھتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں, ٹرین سامنے کود جاتے ہیں, اوپر سے چھلانگ لگا دیتے ہیں, گولی مار دیتے ہیں. گو کی گٹھڑی پہ جب عاشق ہو جاتے ہیں تو گو کی گٹھڑی جانتے ہو؟ ہاں نہیں جانتے کہاں؟ گو کی گٹھڑی نہیں جانتے؟ یہ جتنے بیٹھے ہیں اور جتنی حسینائیں ایکٹرز ہیں, ہیروئنیں, جن پہ لوگ عاشق ہو کر دیوانہ ہو کر پھر رہے ہیں, یہ سب کہاں ہے؟ گو کی گٹھڑیاں تو ہے نا. ارے پیٹ میں کیا بھرا ہے؟ ہمارے پیٹ کا تو یہ عالم ہے کہ مکھن کھاؤ تو گھوگو ہو جاتا ہے, اور اس پر یہ ناز ہے, اس پر ناز یہ ہے کہ ہم بڑے ترفاں ہیں, اور حالت ہماری یہ ہے کہ مکھن کھا تو گو بن جائے ہو. تو جو اس پر عاشق ہو جاتا ہے وکیل صاحب, تو اس کی آشنائی ایسی ہو جاتی ہے کہ ماں باپ سب سے فرنٹ ہو گیا. تو جو محبوب حقیقی پر عاشق ہو جائے گا, جو رب کائنات پر عاشق ہو جائے گا, جو مالک الملک سے محبت کر لے گا, اس کا کیا عالم ہوگا؟ صحابہ کی شان یہی تھی اور ان کے راہ چلنے والوں کی شان یہی ہے. اس نے انہیں کو کہا ہے یہ کہ عجب چیز ہے لذت آشنائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, بیٹھے تھے مست تھے, یاد الہی مست. یہ لوگ ایسے مست نہیں ہوتے کہ نماز نہ پڑھیں.
بادشاہ گزر رہا تھا. اس زمانے کے بادشاہوں کا بھی عجیب حال تھا. بادشاہ ہوتے تھے ظلم بھی کرتے رہے ہوں گے لیکن بزرگوں کے سب عقیدت مند ہوتے تھے. معلوم ہوا بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے آ رہے ہیں. جا رہے تھے سنا ہوئے ہیں گزر کہتے ملنے آ رہے ہیں. جب دیکھا بادشاہ ملنے آ رہے ہیں تو پیر پھیلا کے بیٹھ گئے. پیر پھیلا کے اب تک بیٹھے تھے قاعدے سے لیکن اب پیر پھیلا کے بیٹھ گئے. یہ جو بادشاہوں کے ساتھ وزیر رہتے ہیں آج کل بھی جو بڑے بڑے افسروں کے ساتھ ان کے قلعہ پہنچی رہتے ہیں یہ سب بہت ہی ان میں کچھ کہوں گا نہیں. تو وزیر نے سوچا کہ یہ تو بہت خراب حرکت کی. بادشاہ سے نمک کو دکھا رہے ہیں تو پیر پھیلا کے بیٹھ گئے. یہ بدتمیزی کی حرکت کی انہوں نے تو کچھ کرنا چاہیے. دوسرے بادشاہ نے کہا. بادشاہ نے پوچھا کہ آپ نے پیر کب پھیلایا؟ انہوں نے کہا جب سے ہاتھ سمیٹا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ جب سے ہاتھ سمیٹ لیا صرف ایک ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اس کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تب سے پیر پھیلا دیا ہے. تو سمجھ میں آئی؟ ہم عجب چیز ہے لذت آشنائی جو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. کہاں کا بادشاہ کہاں کا وزیر وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ پہ نظر رکھتا ہے نا. دیکھو یہ مسئلے کی بات الگ ہے. مسئلے کی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اندر الناس میں نازل ہوں. ہر آدمی کے اس کے رتبے کے ساتھ معاملہ کرو. بادشاہ ہے تو پیر نہ پھیلاؤ. لیکن یہ حال ہے یہ ان کا حال تھا. حال کی بات الگ ہے. کوئی سبق سکھانا تھا کوئی نصیحت دینی تھی کچھ بتانا تھا لوگوں کو. یہ تھوڑی کہ سیٹ صاحب آئے ہیں تو دوڑے جا رہے پیچھے پیچھے. نہیں شیخ صاحب ہیں ان کی عزت کی جائے گی ان کے مطابق. عالم کی عزت عالم مطابق کی جائے گی. صالح ہونے دیندار کی کسی کی بے عزتی کرنے کو روا نہیں رکھتی شریعت. لیکن یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب دل میں وہ پس آتے ہیں تو دنیا حقیر نظر آتی ہے نظر آتی ہے. پھر اس طرح کے بھی جلوے دیکھنے میں آتے ہیں. یہ نفس مطمئنہ والے ہیں یہ نفس مطمئنہ والے ہیں جن کے نفس کو سکون اطمینان اور راحت اور چین اور قرار ایسا حاصل ہو گیا ہے کہ دنیا کی نگاہوں میں ہیچ ہے. تو قیامت کے دن اور موت کے وقت بھی ان کے نفس کو کہا جائے گا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں کہ تم بھی خوش ہو اور وہ بھی خوش ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کب کہا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ابوبکر جب فرشتہ آئے گا روح نکالنے کے لیے تو تم سے کہے گا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تمہارے ہوا موت کے وقت کہا جائے گا. روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بھی کہا جائے گا. بس یہ دعا کیجیے کہ ہماری بھی جب موت کا وقت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہم کو بھی اسی طرح پکارا جائے. کل تو بیڑا پار ہے. اے نفس مطمئنہ لوٹا. ارے لوٹا مطلب ہی کہ وہیں سے آئے ہیں تب تو لوٹا کہہ رہے ہیں نا. جہاں سے آئے وہیں جا رہے ہیں اپنے غریب جا رہے ہیں. اور اس طرح لوٹا کہ تم راضی اور مرضی دونوں راضی یعنی تم خوش ہو مرضی تم سے وہ خوش ہیں. فادخلی فی عبادی اور میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ. ان کے بندے تو سب ہیں لیکن ناراضوں کو اپنا بندہ نہیں کہا جاتا. ناراضوں کو اپنا بندہ
نہیں کہا جاتا، اپنے بندے یعنی میرے نیک بندوں، میرے لائق بندوں، صالح بندوں میں شامل ہو جاؤ، بہت کھلی جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ بات موت کے وقت بھی کہی جائے گی، اور جس کے لیے موت کے وقت کہی جائے گی ظاہر قیامت بھی اس کے لیے کہی جائے گی۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے کی توفیق دیں، اور اپنے فضل خاص سے جیسے ہم کو آدمی پیدا کیا، یہ جانور بن کے پیدا ہو گئے ہوتے، پھر آدمیوں میں مسلمان پیدا کیا، ان کا فضل جانے کہاں ہو گئے ہوتے، یہ جیسے ان کا یہ فضل خاص ہوا، اسی طرح اپنے فضل خاص سے اسی طرح موت کے وقت کہ ہمیں یہ سعادت اور کرامت بھی محض اپنے فضل خاص اور کرم مخصوص سے عطا فرما دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك، وبارك لنا فيما رزقتنا واجعل غناءنا في أمرنا وترغبنا فيما عندك۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وعافنا ولا تحرمنا، وآسنا ولا تسر علينا، وأرضنا وذلنا۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ یا اللہ ہماری گناہوں خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم میں سے جب بھی کسی کو بھی جب بھی وقت آ جائے، یا اللہ ہم سے کسی آیت کے مجبور کے ساتھ خطاب فرمایا جائے، اللہ ایمان و خاتہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بہت سے لوگوں کے عزیز عزیزہ اقربا بیمار ہیں، یا اللہ ہم میں سے بہت سے نے فرمائش کی ہوئی ہے، اللہ جنہوں نے دعا کی فرمائش کی ہو، جنہوں نے نہیں فرمائش کی ہوئی، یا اللہ سب کو شفائے عاجل کامل عطا فرما، عافیت و قوت عطا فرما، صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ساری پریشانیوں کو اور ساری بیماریوں کو دور فرما دے۔ اللہ گناہوں سے بچتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اللہ بڑا فتنے کا دور ہے، طرح کی بلائیں ہیں، زمینی بھی، فضائی بھی، آسمانی بھی۔ اللہ تمام بلاؤں اور آفتوں سے ہمارے بچوں کی، ہمارے اہل تعلق کی، تمہارے سب دوستوں اور غیروں کی اللہ سب کی حفاظت کرنا، اللہ سب کی حفاظت کرنا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفور رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا كله۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔